کہ مونسون کے موسم کے دوران بہت سی بیماریاں ہیں جو کہ بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں اور شاید ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں نزلہ، زکام، بخار اور مختلف انفیکشنز ہونے کا جو خدشہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے امیون سسٹم کا مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے مونسون کے موسم میں وائٹامنس اور منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور بیلنس ڈائٹ کا جو استعمال ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے حکیم سرفراز احمد نور صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہے جی کہ پہلے تو ہم اس کے بارے میں تفصیل سے ذرا بتائیں گے. سردیوں کا موسم ہے کھانے کا، اچھا، خوب کھائیں. اور گرمیوں کا موسم ہے پینے کا. اور یہ جو برسات کا موسم ہے یہ بڑی احتیاط کے ساتھ کھانے پینے کا، کیونکہ اس موسم میں جو فضائی آلودگی ہے، ہمارے بدن کی آلودگی ہے، غذائی آلودگی ہے، یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں: بدن کی آلودگی، فضائی آلودگی اور ارد گرد کی آلودگی جو غلاظت، کیچڑ وغیرہ بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ جرمز پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جرم جو ہیں وہ ہماری جو ہوا کے ساتھ، کیونکہ اس میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہمارے معدے میں جا کے ہمارے معدے کا جو سسٹم ہے اس کو سست کر دیتی ہیں. اس کی وجہ سے کئی ایک موسمی بیماریاں جو متعدی امراض ہیں وہ اسی موسم میں پھیلتی ہیں. ہیضہ ہے، ڈینگی بخار ہے، نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں جی. تو معدے میں پرابلم ہو جاتی ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی، معدے میں درد ہوتی ہے. تو اس موسم میں بڑی احتیاط کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھر سے جب نکلیں تو آپ کا پیٹ خالی نہ ہو. اچھا، ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کا پیٹ خالی ہوگا تو جراثیم جلدی سے آپ کے معدے میں چل جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، ہیضہ ہو سکتا ہے ہاں جی، اور آپ بخار چڑھ سکتا ہے، نزلہ زکام کھانسی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اجوائن دیسی جو ہے، یہ جو پانی ہے خاص طور پہ بڑی احتیاط کریں. اس موسم میں پانی ابال کر پئیں. مطلب اگر 5 لیٹر پانی ہے تو اس میں 10 گرام دیسی اجوائن ڈالیں. یہ جو اجوائن ہے یہ اینٹی سیپٹک ہے. ٹھیک ہے. یہ پانی کو پیوریفائی کرے گی اور جرم کو بھی ہلاک کرے گی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کی صفائی، اپنے بدن کی صفائی، یہ بہت ضروری ہے. پھر ارد گرد کیچڑ غلاظتیں یہ وہ ان کا بڑا خیال. اور اس موسم میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو باسی کھانا، فروزن فوڈ، بیکری کی آئٹمز یہ سب نہیں کھانی چاہیے. نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا نظام انہضام موسم برسات میں بہت کمزور ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے ذرا سی بے احتیاطی کی، ہم نے جناب فاسٹ فوڈ کھا لیا. ایون گھر کا بھی ہم کھا لیتے ہیں نا کچھ زیادہ ہیوی، تو فوراً ہمارا جو معدہ ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس موسم میں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں بڑی احتیاط ہے کہ فریش فوڈ کھائیں. اس موسم میں کوئی گوشت زیادہ کھانے کی، ٹکے کباب، بیکری کی آئٹم یہ بالکل نہیں کھانی چاہیے. اور گوشت سے بھی حتی الوسع پرہیز کریں. اور اس موسم میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو آپ جب بھی کھانا کھائیں، 1 دفعہ کھائیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، اپنے ہاتھوں کو ضرور دھوئیں. کیونکہ اس موسم میں جو جراثیم ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کو بھی لگتے ہیں. وہ جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں اس کے ذریعے وہ ہماری غذا میں شامل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم سلطان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہاں جی، میں اعجاز سلطان بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ خوشاب حیدر آباد سے. ٹھیک ہے، سوال کیجئے. ہاں جی، سوال یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں جاگو لاہور. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے آپ کا؟ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ تقریباً کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھے کان کے نیچے
کان کے نیچے ایک گلٹی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کان کے نیچے گلٹی بنی ہوئی ہے ان کو, کافی عرصہ ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ضروری ہے, آیا وہ گلٹی جو ہے وہ پس والی ہے یا جامد ہے. اس کے اوپر میں ان کو کہوں گا کہ سرسوں کا تیل ہتھیلی میں ڈال کے تھوڑا سا, اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں اور اس کو ملاتے جائیں, وہ آئنٹمنٹ بن جائے گی. یہ روزانہ آپ اس گلٹی پہ لگایا کریں. اور کالی زیری, ایک کالا زیرہ ہوتا ہے, ایک کالی زیری ہوتی ہے, وہ ذرا لمبی لمبی ہوتی ہے. اچھا, وہ کالی زیری کا جو پاؤڈر ہے نا, وہ کالی زیری کا پاؤڈر بنا لے, یا اس کے 15-20 دانے وہ صبح نہار منہ کھائیں تو انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں آپ کی وہ گلٹی جو وہ خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی. اور کھانے پینے میں پرہیز کریں. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ اس موسم میں ہم کچھ بھی کھا لیں نا تو فوراً ہمارا جو پیٹ ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو گھر کا بھی اکثر ہوتا ہے نا, کچھ لوگ باہر کا نہیں بھی کھاتے, جو گھر کا بھی کھاتے ہیں نا ان کا بھی جو اسٹمک ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے, کوئی نسخہ بتا دیں. اس میں یہ ہے کہ آپ, اس میں یہ ہو سکتا ہے حیضہ بھی ہو سکتا ہے, پیچش ڈائسینٹری جس کو کہتے ہیں, پھر پیٹ درد بدہضمی بھی ہو سکتی ہے. اگر میرے کسی بھائی کو خدا نخواستہ حیضہ ہو جائے, وامٹنگ الٹی آ رہے ہیں, تو اس کے لیے میرے والد گرامی جناب بابا طب حکیم گرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صدری نسخہ ہے. 1 عدد چھوٹا پیاز اور 10 گرام پودینہ اور 1 چھوٹا لیمو, اس کو جوسر میں اس کا پانی نکال کے وہ چائے بڑا چمچہ جو ہے وہ دن میں 4 دفعہ یہ پینا. تو انشاءاللہ اس سے ان کا حیضہ جو ہے نا, ڈائریا جس کو کہتے ہیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی اگر بدہضمی ہو, کھانا پینے سے پیٹ درد ہو, تو اس کے لیے دار چینی, سونف, پودینہ, اجوائن اور سبز الائچی کا قہوہ جو ہے وہ دن میں 2-3 دفعہ بنا کے پئیں. انشاءاللہ انڈائجیشن بھی نہیں ہوگی, پیٹ درد بھی نہیں ہوگا, اور کھایا پیا بھی ہضم ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, اس موسم میں جو ہمارا گٹ ہے نا, کہتے ہیں وہ بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ویک ہو جاتا ہے, سینسیٹیو ہو جاتا ہے. تو گٹ ہیلتھ کو اسپیشلی مونسون میں بہتر بنانے کے لیے کون سے کہوے یا نسخے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی, اس کے لیے یہ ہے کہ یہ میں نے ابھی ایک تو نسخہ آپ کو بتایا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سبز الائچی منہ میں رکھ کے ہر وقت چوستے رہیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر ایک نسخہ میرے پاس یہ ہے کہ اجوائن دیسی, کالا نمک, کالی مرچ, پودینہ اور سونف, یہ ساری چیزیں 10-10 گرام آپ نے لینی. ان کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں. یہ لازمی اس موسم میں, کیونکہ آپ خیال رکھیں کہ ہمارا نظام نہ خراب ہو, کیونکہ ساری تکلیفیں پھر اس سے ہی آگے چلیں گی. تو یہ کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچی یہ کھائیں, اور جو میں نے کعوہ بتایا وہ کعوہ پئیں. خالی بڑی الائچی, چھوٹی الائچی, پودینہ اور سونف, اس کا کعوہ بنا کے پی لیا کریں. تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا نظام بھی بہتر رہے گا, کھایا پیا بھی ہضم ہوگا, اور پیٹ میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام, محمد جہانگیر بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی جی, سوال کیجیے. میرا حکیم صاحب سے یہ سوال تھا, میرے جسم میں گلٹیاں ہو رہی ہیں کافی. کیا ہو رہا ہے, دوبارہ ریپیٹ کیجیے. گلٹیاں, میرے جسم میں گلٹیاں بنتی جا رہی ہیں, بدنما